بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ رمضان المبارک کے حوالہ سے رمضان اور قرآن یہ مضمون چل رہا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتابا متشابہا مثانی، کہ اس کتاب کی آیات واقعات باہم ملتی جلتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ حضرات، یہ بڑی سمجھنے والی اور بڑی پوائنٹ والی بات ہے کہ جب کوئی ڈرامہ نگار، کوئی کالم نگار، کوئی رسالہ لکھنے والا، کوئی کہانی لکھنے والا ایک کہانی لکھتا ہے، ایک ڈرامہ لکھتا ہے، ایک ناول لکھتا ہے اور ایک آپ بیتی لکھتا ہے، تو اس کے بعد اگلی دفعہ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے اپنے واقعے سے، پہلے اپنے ڈرامے سے اور پہلے جو میں کالم لکھ چکا ہوں، آئندہ میرا کالم اس سے مختلف ہو تاکہ دلچسپی برقرار رہے، لوگ اس پہ غور و خوض کرتے رہیں، لوگ اس کے ساتھ چمٹے رہیں کہ ہر لمحے ایک نئی بات آ رہی ہے۔ لیکن کلام پاک قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ یہ اس خالق کا کلام ہے، اس مالک کا کلام ہے، اس رب ذوالجلال کی بات ہے، جو باہم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی، ایک جیسے واقعات ہیں، ایک جیسی آیات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ معاملات ہیں، لیکن دلچسپی ہر دم برقرار ہے۔ ہر دفعہ ایک واقعہ سنایا جائے تو ہر دفعہ ہی نئی سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں، نئی سے نئی بات سامنے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ کلام اس ہستی کا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر جس جگہ اب میں بیٹھا ہوں، اپنی اس کلینک کا نقشہ بناؤں، تو جس جگہ میں بیٹھا ہوں میری حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اگر اس جگہ سے ہم باہر نکلیں، گجرانوالہ سٹی کا نقشہ بنائیں، تو گجرانوالہ سٹی میں اس کمرے کی، اس کلینک کی، اس محلے کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اگر گجرانوالہ سٹی کو ہم گجرانوالہ ضلع میں لے آئیں تو سٹی کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اگر پورے پنجاب کا نقشہ بنائیں تو گجرانوالے ضلع کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اگر پورے پاکستان کا نقشہ بنایا جائے تو
پنجاب کی حیثیت وہی آ جاتی ہے، ایک نقطے سے زیادہ بر صغیر کے اندر صوبے پنجاب کی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر پوری دنیا کا نقشہ بنایا جائے تو پاکستان کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور اس سے آگے چلیں تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پہ تو اس دنیا کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور اس سے آگے پھر کہکشائیں ہیں۔ اگر کہکشاؤں پہ چلے جائیں جن کا اندازہ آج تک سائنسدان بھی نہیں لگا سکے، کہ کہکشاؤں پہ جا کے اگر دنیا کو دیکھا جائے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو دیکھا جائے، تو کہکشاؤں کے مقابلے میں ان زمینوں اور آسمانوں کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور پھر کہکشاؤں کے آگے گلیکسیز آتے ہیں۔ گلیکسیز کے سامنے جہاں کروڑوں کہکشائیں ہیں، کروڑوں جہان ہیں، جن کا اندازہ آج تک کوئی سائنسدان نہیں لگا سکا، ان گلیکسیز پہ اگر چلے جائیں تو کہکشاؤں کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں رہتی۔ آئیے ذرا جو میں بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے عرش کے سامنے ان گلیکسیز کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ اللہ کے عرش کی حیثیت اسی طرح ہے، اس دنیا کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں اسی طرح ہے۔ ساری ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اسی طرح ہیں جیسے ایک لکودک صحرا ہو، جس کی نہ لمبائی کا اندازہ ہو نہ جس کی چڑائی کا اندازہ ہو۔ اس لکودک صحرا میں ایک کڑے کو، ایک انگوٹھی کو، ہاتھ میں پہننے والی انگوٹھی کو، چھلے کو اگر لکودک صحرا میں پھینک دیا جائے تو اس انگوٹھی، اس کڑے، اس چھلے کی اس لکودک صحرا میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ان ساتوں زمینوں اور ان ساتوں آسمانوں کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس چھلے اور کڑے کی ہی ہے۔ اللہ جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، اللہ وہ عرش استوا، کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مسجد کی صفوں میں کھڑا ہو کر، صفوں پہ کھڑا ہے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے عرش سے جواب دیتے ہیں۔ حامدانی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی۔ دیکھیں ہمارا تعلق کہاں بن رہا ہے، ایک حقیر سی مخلوق کا تعلق کس ہستی کے ساتھ بن رہا ہے، اور یہی اعجاز، یہی شان اس رحمان کے کلام کی ہے کہ جیسے عرش والا رحمان، وہ رحمان سب کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان تو کافروں کے لیے بھی ہے، ان پہ بھی رحم کرتا ہے، رحمان تو ان کے بھی لیے ہے جو اسے نہیں مانتے، لیکن اللہ کی ایک صفت ہے رحیم، فرمایا بالمؤمنین رحیما، اللہ رحیم صرف مومنوں پر ہے۔ اللہ کی رحمت کی انتہا یہ ہے کہ وہ سیدھے رستے کی ہدایت دے، وہ سیدھے رستے کی ہدایت صرف مومنوں کو دیتا ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا،
رحمان سب کے لیے ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس قرآن پاک کو پڑھنے والے تو بے شمار ہیں۔ جتنا قرآن پاک کو مستشرقین نے پڑھا ہے کوئی مسلمان نہیں پڑھ سکا، کوئی مومن نہیں پڑھ سکا۔ مستشرقین نے پڑھا ہے صرف قرآن پاک کو اس لیے کہ اس قرآن پاک سے سائنسی نقطے لیں، اس قرآن پاک میں ہم نقص نکالیں، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے پاس علم آئے کہ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے مستشرقین قرآن پاک کو پڑھتے رہے ہیں، لیکن کوئی غلطی نہیں نکال سکے۔ کوئی بھی اس قرآن پاک پر اعتراض وہ کر نہیں سکے، کوشش بڑی کی ہے، انہوں نے بہت پڑھا ہے قرآن پاک کو، اتنا مسلمان نہیں پڑھ سکے، لیکن ہدایت نہیں ملی، کیونکہ اللہ کا پہلے ہی اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت نہیں جو ظالم اس کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کوئی کجی اختیار کریں، کوئی ٹیڑھا رستہ اختیار کریں، اس قرآن پاک میں سے کچھ ایسی چیزیں نکالیں جو چیزیں ہمارے لیے دنیا کا فائدہ دیں۔ جس نے دنیا کے فائدے کے لیے پڑھا وہ دنیا تو اس کو مل گئی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے آنا ظنو عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں، جیسا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے اسی طرح میں اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک بندے کا گمان ہے کہ اللہ پاک میری سنتا ہے، اللہ پاک میری قدر کرتا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کے بھروسے کے مطابق ہی اس کا کام کرتا ہوں، جیسے وہ مجھ سے چاہتا ہے اسی طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں سنتا، تو اللہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے میرا قدر ہی نہیں کیا جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی شانوں والا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کروں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ عرض کرنے کا، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام پاک جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہ کلام ہے جس کی باتیں باہم آپس میں ملتی جلتی ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک خود ہی دلیل بھی ہے، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عاجز کر دے۔ معجزہ اللہ اسی لیے پیغمبروں کو دیتے ہیں کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ جیسے کسی نبی کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، کوئی نبی اپنی سوٹی پھینکتا ہے سانپ بن جاتا ہے، اپنی بغل میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ چمکدار ہوتا ہے، کوئی بیماروں کو شفا دیتا ہے، کوئی کھائی ہوئی چیزیں جو بندہ کھا کے آتا ہے وہ چیزیں بتاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معجزات ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے معجزات انبیاء کی زندگی میں تھے۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، اور قیامت تک یہ معجزہ قرآن پاک کا قائم ہی رہے گا انشاءاللہ، کہ
کیونکہ یہ کلام اللہ ہے جس کی فصاحت، بلاغت اور جس کی شان، جس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے تو جو اس کو جس لیے پڑھتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے، ہدایت صرف مومنوں کے لیے ہے، ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔